میں تو خود اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ سچ دیکھنے والا بڑی مشکل سے اس جہاں میں آتا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ پچھلی 2 ویڈیو میں نے آپ کو شاعری کچھ سنائی تھی جو مجھے پسند آئی تھی کافی زیادہ۔ پہلی میں رینڈم شاعرز کے تھے کچھ الفاظ، اور پچھلی لاسٹ ویڈیو میں مرزا غالب اور علامہ اقبال کی پوئٹری تھی۔ اس بار صرف علامہ اقبال کی ہے، اور یہ ویڈیو صرف علامہ اقبال کی پوئٹری کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے کیونکہ وہ میرے فیوریٹ ہیں، اور ان کی جو شاعری ہے، جو انہوں نے شاعری کی ہے، مائی اوپینین اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ شاید کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ان کی جیسی شاعری کسی اور نے نہیں کی۔ میں امید کر رہی ہوں کہ ایسی کچھ اور ویڈیوز بھی بناؤں جو کہ صرف علامہ اقبال کی پوئٹری کو ڈیڈیکیٹڈ ہوں گی، کیونکہ ان کی ایز اے سیڈ پوئٹری کافی اچھی ہے اور ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو بس وہی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یوزلی پوئٹری شروع کرنے سے پہلے میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا میوزک لگا دیتی ہوں، لیکن شاید جب یہ پوسٹ ہوگی تب تک آئی تھنک رمضان شروع ہو گیا ہوگا، اس لیے میں پوسٹ نہیں کروں گی۔ اور پہلے بھی جو میوزک ہلکا سا لگاتی تھی وہ صرف اس لیے تھا تاکہ میری آواز آپ کو زیادہ بور نہ کرے، لیکن امید کرتی ہوں کہ زیادہ بور نہیں ہوگے آپ صرف میری آواز سن کے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچا تھا کہ وہ جو وداؤٹ میوزک والے سانگ ہوتے ہیں، سانگ تو نہیں کہیں گے، وہ لیرکس ہی ہو جاتے ہیں بیسکلی، جو بنا وہ میوزک کے ہوتے ہیں وہ لگا دوں، لیکن اس میں اور میرے اکیلے بولنے میں زیادہ پھر فرق نہیں ہوگا، تو میں نے سوچا صرف خود ہی بول لیتے ہیں اس بار، دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے۔ زیادہ بور نہیں کروں گی آپ کو، پوئٹری سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ صرف پہلا پارٹ ہے، دوسرا پارٹ انشاءاللہ ہم ضرور بنائیں گے۔ عرض کیا ہے، خرد بندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کی پوئٹری اسرار خودی میں سے ہے، اور جنہیں نہیں پتا انہیں میں بتا دوں کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا خرد مندو، اس کا مطلب ہے وائز مین، سمجھدار لوگ۔ تو بیسکلی علامہ اقبال کہنا چاہ رہے تھے کہ ان سمجھدار لوگوں سے پوچھ کے آؤ کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو خود اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، مجھے خود نہیں پتا کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں، یہ کس حد تک جا سکتی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے جب یہ لکھی تھی تب جو اس وقت کے لوگ تھے، بلکہ شاید ابھی بھی جو لوگ ہیں، وہ غلامی میں اتنے عرصے سے غلامی میں رہ رہے تھے کہ انہیں اس بات پہ یقین ہی نہیں تھا کہ وہ اگر اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کریں، اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہیں، اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیں، تو وہ ایکشن جو بھی وہ لیں گے اس کچھ کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں۔ آج بھی لوگ آپ کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ابھی پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے، کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ میں اگر ووٹ ڈال بھی آؤں تو کیا فائدہ، کیا ہی بن جائے گا، میرے ایک ووٹ سے کیا ہی فرق پڑتا ہے۔ آج بھی آپ کو لوگ ایسے ملتے ہیں جنہیں آپ جتنا مرضی ہمت حوصلہ دینے کی کوشش کرو، وہ اتنے مایوس رہتے ہیں، اتنے ہوپ لیس ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال اس پوئٹری میں وہی بتانا چاہ رہا ہے کہ کیونکہ ہم اس وقت، خاص کر اس وقت کے لوگ اتنے عرصے سے غلامی میں تھے کہ امید ان میں کہیں رہی ہی نہیں تھی، وہ بہت زیادہ ہوپ لیس ہو گئے تھے۔ اقبال ہمیں اس پوئٹری میں یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو فری ول دیا ہے، ہم سب کو اختیار ہے اپنے فیصلے خود کرنے کا، اپنی چوائسز خود پک کرنے کا۔ ہمارے فیصلے اور ہمارے فیصلے کرنے کے اختیار جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ بہت ضروری ہیں۔ اللہ نے خود ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں، تو اگر کوئی اور ہم سے یہ حق چھیننا چاہ رہا ہے تو obviously وہ غلط ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو نہیں پتا، آپ نے سنا تو ہوگا ہی، آپ نے سنا ضرور ہوگا کہ مایوسی کفر ہے۔ تو یہ مایوسی کس چیز کی؟ جب اللہ نے آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے تو فیصلہ کریں۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ہم سب کو یہ کہا ہے کہ جو آپ کے دل میں چل رہا ہے، جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے، جو آپ فیصلے کر رہے ہیں، وہ سب آپ کے اختیار میں ہے، تو مایوسی کس چیز کی؟ لوگ آپ کے جسم کو تو باندھ کے رکھ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ پیر باندھ کے رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی سوچ کو وہ کبھی نہیں باندھ سکتے۔
Nobody can stop an idea whose time has come. सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तू इसी रोज़े शब में उलझ के मत रह जा, कि तेरे ज़मीं व मकां और भी हैं। फ्रॉम बाले जिब्राइल। ये अल्लामा इकबाल की लिखी हुई वर्सेस पोइट्रीज में मेरी सबसे फेवरेट है। जब वो कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, मतलब जो साइंस है वो बिग बैंग से शुरू होती है और ब्लैक होल पे ख़त्म हो जाती है। ब्लैक होल से आगे उन्हें कुछ नहीं पता, बल्कि ब्लैक होल का भी अभी उन्हें ठीक से नहीं पता। और इकबाल कह रहे हैं कि सितारों से आगे भी और जहां हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। जब आप इश्क करते हैं ना तो आपको इम्तिहान देने पड़ते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो क्या आपकी मोहब्बत वाकई सच्ची है। लेकिन अल्लामा इकबाल यहाँ पे, क्योंकि वो रोमांटिक पोएट नहीं थे, तो वो ये खुदा से मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जो इश्क है ये खुदा से इश्क है। जब आप सीधे रास्ते पे चलने लगते हैं, या जब भी अगर आप कोई भी दीन की तरफ आने लगते हैं, आपने शायद रियलाइज़ किया होगा कि मुश्किलें थोड़ी सी ज़्यादा लगने लगती हैं, क्योंकि सीधा रास्ता कहने में सीधा है लेकिन उसमें बहुत सी मुश्किलात आती हैं। इश्क किया है ना रब से, तो इम्तिहान तो देना पड़ेगा ना। और आपके जज्बे, आपका इश्क, आपका दीन तभी सच्चा है जब आप वो इम्तिहान पास करेंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जैसी थोड़ी मुश्किल आती है वो पीछे हट जाते हैं। वो सच्चे जज्बे तो नहीं होते, वो सच्चा इश्क तो नहीं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तूने उड़ना ही है, तू रुक नहीं सकता एक जगह पे। अभी बहुत से आसमान है, ये ज़मीन हमारा मुस्तकबिल नहीं, यहाँ पे हमें हमेशा के लिए नहीं रहना। उड़ना है, और जगह जाना है, एक जगह रुक के मत रह जाए। तो इसी रोज़े शब में मत उलझ जा, तो इसी दिन और रात में उलझ कर मत रह जा। ये मत समझ कि तेरे ज़मीन पे मकां और भी हैं, और भी जगह है, आसमान भी और हैं। तो ज़मीन को अपनी हद मत बना। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवार पैदा। तुलूए इस्लाम, द राइज ऑफ इस्लाम। नरगिस जिसकी इकबाल यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो एक फूल है जिसकी शक्ल, जिसका शेप जो है वो एक आँख से मिलता है। और वो बेशक आँख की तरह दिखता हो फूल, लेकिन वो फूल चाहे हज़ारों साल भी क्यों ना रोले, उसे नज़र फिर भी नहीं आएगा। और दीदवार वो है जिसकी आंखें हैं, जो देख सकता है। और बड़ी मुश्किल से इस चमन में कोई देखने वाला जो सच को देख सके वो पैदा हो। वैसे तो हम सबके पास ये आंखें हैं, अल्लाह का शुक्र, हम सब देख सकते हैं। और अगर हैं कुछ लोग जो नहीं देख सकते, अल्लाह उनकी मदद करे। लेकिन आंखें होने के बावजूद भी सच देखने वाला बड़ी मुश्किल से इस जहां में आता है। और आई थिंक ये बहुत अच्छे से फिट होता है जो अभी मुल्क की सिचुएशन है उसके साथ। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका मुझे पहले एहसास नहीं होता था, लेकिन अब किसी एक शख्स की वजह से, जो आते हैं आप सभी जानते हैं वो कौन हो सकता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें का पता चला है, एहसास हुआ है, जो पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। बागे दरा। पहले इकबाल ने कहा था कि इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और अब वो कह रहे हैं कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। वो चाहते हैं कि हम अपने रब से इतनी मोहब्बत करें कि जो भी इम्तिहान हो, जो भी चैलेंजेस, जो भी मुश्किलात आए, हम उन सबको पास कर दें। वो जो अनकंडीशनल लव नहीं होता, इकबाल चाहते हैं कि हम अपने रब से वो मोहब्बत करें, वो इश्क करें जिसकी कोई हद ही ना हो। और उनकी सादगी देखें, वो बस इतना ही चाहते हैं। ठिकाना कब्र है, कुछ तो इबादत कर इकबाल। रिवायत ये है कि किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं करते। ये इकबाल की पोइट्री है या नहीं इसका मुझे तो नहीं पता, मैंने सर्च करने की कोशिश की है, मुझे मिला तो नहीं, लेकिन एक क्लिप देखा था तो मैंने सोचा ऐड कर लें। वैसे क्या खूबसूरत बात है, क्योंकि हम जब भी किसी के घर जाते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं उनके लिए, लेकिन ज़िंदगी जीते हुए हम ये नहीं सोचते कि किसी दिन हमें अपने रब के पास भी जाना पड़ेगा, उसके घर भी जाना पड़ेगा। जिसने सब कुछ अता किया उसके पास हम
خالی ہاتھ تو نہیں نہ جا سکتے. یہ آخری دو اقبال کی تو نہیں، لیکن میں نے سوچا ایڈ کر دیں انہیں بھی، کیونکہ یہ بھی بہت پسند آئی تھی. تو عرض کیا ہے، ایک رات وہ گیا تھا جہاں بات چھوڑ کر، پورا پاکستان وہیں کھڑا ہے رات روک کر. یہ کسی نے ٹویٹ کیا تھا ایکس پہ اور مجھے بہت پسند آیا تھا تو میں نے سیو کر لیا تھا. یہ آخری میں نے خود لکھا تھا اپنے انسٹاگرام پہ، جو میری لاسٹ پوسٹ تھی اس کے نیچے میں نے لکھا تھا، ایک ادھورا خواب تھا وہ، کبھی ہمارے پاس تھا وہ. بیسکلی کیپشن وغیرہ کچھ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو اپنی طرف سے کچھ یوں ہی لکھ دیا تھا. اگر پسند آیا تو بتا دیں گا. کچھ خاص تو نہیں ویسے، اوبویسلی اقبال کی پوئٹری کہاں اور یہ کچھ لائنیں کہاں. خیر، اگر آپ اب تک ویڈیو دیکھ رہے تھے تو آپ کا بہت شکریہ. امید نہیں تھی کہ کوئی پوری ویڈیو دیکھے گا، کیونکہ میری یہ آواز کافی بورنگ ہے، میں جانتی ہوں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ پسند آیا، تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، کیونکہ میں اور ایسی ویڈیو بنانے کا ارادہ رکھتی ہوں اور انشاءاللہ ضرور بناؤں گی. اور اگر پسند آئی ہے تو کمنٹس بھی کرے گا، لائک بھی، اینڈ شیئر پلیز. تھینک یو. اللہ حافظ.